कुज़ात की किताब उसका 9वां बाब। अबी मलिक का जुल्म। तब यरूब बाल का बेटा अबी मलिक शकीम में अपने मामूओं के पास गया और उनसे और अपनी माँ के बाप के सारे ख़ानदान से कलाम करके कहा कि शकीम के सारे रहने वालों के कानों में कहो कि तुम्हारे लिए इन दो बातों में से कौन सी बेहतर है कि सब बनी यरूब बाल जो 70 मर्द हैं तुम पर हुकूमत करें, या कि एक ही आदमी तुम पर हुकूमत करे। और ये याद रखो कि मैं तुम्हारी हड्डी और तुम्हारा गोश्त हूँ। और उसके मामू ने शकीम के सब रहने वालों के कानों में ये तमाम बातें कहीं, तो उनके दिल अभी मलिक की तरफ माइल हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो हमारा भाई है। और उन्होंने बाल बरीत के घर से उसे 70 मिस्काल चांदी के दिए। तो अभी मलिक ने उससे 70 बदमाश शरीरों को नौकर रखा और वो उसके पैरों हुए। तब वो उफ्रा में अपने बाप के घर गया और अपने भाइयों यारूब बाल के 70 बेटों को एक ही पत्थर पर कत्ल किया, मगर यारूब बाल का छोटा बेटा युताम बच गया, क्योंकि वो छुप गया था। तब शकीम के सब लोग और तमाम बैत मल्लू जमा हुए और वो गए और शकीम के सतून के बलूत के पास अभी मलिक को अपने ऊपर बादशाह बनाया। जब युताम को इसकी खबर हुई तो वो गया और कोहे जर्जीन की एक ऊंचाई पर खड़े होकर उसने अपनी आवाज़ बुलंद की और चिल्लाया और उनसे कहा, ए शकीम के लोगों, मेरी सुनो, ताकि खुदावन तुम्हारी सुने। एक ज़माने में दरख्त गए ताकि किसी को मसा करके अपने ऊपर बादशाह मुकर्रर करें, और उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा कि तू हमारा बादशाह हो। और जैतून ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी चिकनाई जो खुदा और आदमियों के लिए मुस्तमिल होती है छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और दरख्तों ने इंजीर के दरख्त से कहा कि तू आ और हमारा बादशाह हो। और इंजीर ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी शीरनी और उम्दा मेवा छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और दरख्तों ने ताक से कहा कि तू आ और हमारा बादशाह हो। और ताक ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मैं को जिससे खुदा और इंसान खुश होते हैं छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और तमाम दरख्तों ने खारदार झाड़ी से कहा कि तू आ और हमारी बादशाह हो। और खारदार झाड़ी ने दरख्तों से कहा, अगर तुम दर हकीकत मुझे मसा करके अपने पर बादशाह बनाते हो तो आओ और मेरे साये में आराम करो, और अगर नहीं तो खारदार झाड़ी से आग निकले और लुबनान के देवदारों को जला दे। अब अगर तुमने ये रास्ती और सदाकत से किया कि अभी मलिक को अपने ऊपर बादशाह बनाया और यरूब बाल और उसके घराने से अच्छा सलूक किया, और जो कुछ उसके हाथों ने किया उसकी तुमने उसे जजा दी, जबकि मेरा बाप तुम्हारे लिए लड़ाइयाँ लड़ा और तुम्हारे आगे अपनी जान खतरे में डाली और तुम्हें मिदियान के हाथ से छुड़ाया। लेकिन तुम आज के दिन मेरे बाप के घराने के खिलाफ उठे हो और उसके 70 बेटों को एक ही पत्थर पर कत्ल किया, और उसकी लौंडी के बेटे अबी मलिक को शकीम के लोगों ने बादशाह बनाया, इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है। लिहाजा अगर तुमने आज के दिन रास्ती और सदाकत से यरूब बाल और उसके घराने के साथ सलूक किया है तो तुम अबी मलिक से खुश रहो और वो भी तुमसे खुश रहे। और अगर नहीं तो अबी मलिक से आग निकले और शकीम के लोगों और तमाम बैत मल्लू को खा जाए, और शकीम के लोगों और तमाम बैत मिल्लू से आग निकले और अबी मलिक को खा जाए। और युताम दौड़ा और भागा और बैर की तरफ गया और अपने भाई अबी मलिक के खौफ से वहीं रहा।
اہل شکیم کی سازش۔ اور ابی ملک نے اسرائیل پر 3 برس حکومت کی۔ تب خدا نے ابی ملک اور شکیم کے لوگوں کے درمیان عداوت کی روح ڈالی، اور شکیم کے لوگوں نے ابی ملک سے دغا بازی کی، تاکہ وہ ظلم جو اس نے یروب بال کے 70 بیٹوں پر کیا اس پر آئے، اور ان کا خون ان کے بھائی ابی ملک پر جس نے انہیں قتل کیا، اور شکیم کے لوگوں پر جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی رکھا جائے۔ تو شکیم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر گھات میں لوگ بٹھائے، تو وہ انہیں جو اس راہ سے گزرتے لوٹ لیتے تھے۔ اور یہ خبر ابی ملک کو پہنچی، اور جال بن عابد ماں اپنے بھائیوں کے آیا اور شکیم کو گیا، اور شکیم کے لوگوں نے اس پر اعتماد کیا، اور وہ کھیتوں میں گئے اور تاکستانوں کا پھل توڑا اور انگوروں کو نچوڑا اور خوشی کی، اور اپنے معبودوں کے مندر میں داخل ہوئے اور کھایا اور پیا، اور ابی ملک پر لعنت کی۔ تب جال بن عابد نے کہا کہ ابی ملک کون ہے اور شکیم کیا ہے کہ ہم اس کی خدمت گزاری کریں؟ کیا یروب بال کا بیٹا اور زبول اس کا عہدیدار ایک وقت شکیم کے باپ حمول کے آدمیوں کی خدمت گزاری نہیں کرتے تھے؟ ہم اس کی خدمت گزاری کیوں کریں؟ کاش کہ یہ لوگ میرے ہاتھ تلے ہوتے، تو میں ابی ملک کو کنارے کر دیتا اور ابی ملک سے کہہ دیتا کہ تو اپنی فوج کو بڑھا اور نکل آ۔ اور شہر کے حاکم زبول نے جال بن عابد کی یہ باتیں سنیں تو اس کا غصہ بھڑکا، اور اس نے اروما میں ابی ملک کے پاس قاصد بھیجے اور اس سے کہا کہ جال بن عابد اور اس کے بھائی شکیم میں آئے ہیں اور تیرے خلاف شہر کو اکساتے ہیں، لہٰذا تو اپنے لوگوں سمیت رات کو اٹھ اور میدان میں گھات لگا، اور صبح سویرے طلوع آفتاب کے وقت اٹھ اور شہر پر حملہ کر۔ اور جب وہ اور اس کے ساتھی تیرے خلاف باہر نکلیں تو جو کچھ تجھ سے ہو سکے ان کے ساتھ کر۔ چنانچہ ابی ملک اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے رات کو اٹھے اور 4 فریق ہو کر شکیم کے گرد گھات میں بیٹھے، اور جال بن عابد باہر نکلا اور شہر کے دروازے کے مدخل کے پاس کھڑا ہوا، تو ابی ملک اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے کمین گاہ سے کود پڑے، اور جال نے لوگوں کو دیکھا اور زبول سے کہا کہ میں بہت سے لوگوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے اترتے دیکھتا ہوں۔ تو زبول نے اس سے کہا کہ تو پہاڑوں کا سایہ دیکھتا ہے اور اسے آدمی سمجھتا ہے، لیکن جال نے پھر کہا اور بولا، دیکھ، لوگ تابور آرس سے نیچے اترتے ہیں، اور ایک فریق ایلون ماؤ نینم کے رستے سے آتا ہے۔ تب زبول نے ان سے کہا، اس وقت وہ تیری بات کہاں گئی جو تو کہتا تھا کہ ابی ملک کون ہے جس کی ہم خدمت گزاری کریں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کی تو نے حقارت کی؟ بس اس وقت باہر نکل اور ان سے جنگ کر۔ تب جال شکیم کے لوگوں کے سامنے باہر نکلا اور ابی ملک سے لڑا، اور ابی ملک نے اس کا پیچھا کیا، تو وہ اس کے سامنے سے بھاگا اور دروازے کے مدخل تک بہت سے زخمی ہو کر گرے۔ اور ابی ملک نے اروما میں قیام کیا اور زبول کے جال اور اس کے بھائیوں کو شکیم سے نکال دیا۔ اور دوسرے دن لوگ میدان کی طرف باہر نکلے تو ابی ملک کو اس کی خبر دی گئی، تو اس نے اپنے لوگوں کو لیا اور ان کے 3 فریق کیے اور میدان میں گھات لگائی۔ اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکل آئے ہیں
تو وہ ان پر آ پڑا اور انہیں مارا۔ اور ابی ملک اور وہ فریق جو اس کے ساتھ تھا آگے بڑھے اور شہر کے دروازے کے مدخل پر کھڑے ہوئے، اور دو فریقوں نے ان سب پر جو میدان میں تھے حملہ کیا اور انہیں مارا۔ اور وہ سارا دن ابی ملک شہر سے لڑتا رہا اور شہر کو لے لیا، اور وہاں کے لوگوں کو قتل کیا اور شہر کو ڈھا دیا اور اس میں نمک بویا۔ اور بت شکیم کے سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ اپنے معبود ایل بریت کے مندر کے تہہ خانے میں جمع ہوئے، اور ابی ملک کو خبر پہنچی کہ بت شکیم کے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو ابی ملک اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے کوہ سلمون پر چڑھے، اور ابی ملک نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لی اور درخت سے ایک شاخ کاٹی اور اسے اپنے کندھے پر اٹھایا، اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ جو کچھ تم مجھے کرتے دیکھتے ہو تم بھی جلدی سے کرو۔ تب ان سب لوگوں نے جو اس کے ساتھ تھے ایک ایک شاخ کاٹی اور ابی ملک کے پیچھے ہو لیے، اور انہوں نے تہہ خانے کے گرد گھیرا ڈالا اور اسے نظر آتش کر دیا۔ تو بت شکیم کے تمام لوگ مر گئے، اور وہ مرد اور عورتیں قریباً 1000 تھے۔ ابی ملک کی موت۔ پھر ابی ملک تاباس کو گیا اور اس کے مقابل ڈیرے لگائے اور اسے لے لیا، اور اس شہر کے درمیان میں ایک بڑا مضبوط برج تھا۔ تو شہر کے سب لوگ مرد و زن بھاگ کر وہاں چلے گئے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور برج کی چھت پر چڑھ گئے۔ تب ابی ملک برج کے نزدیک آیا اور اس کا محاصرہ کیا، اور برج کے دروازے کی طرف آگے گیا تاکہ اسے آگ سے جلا دے۔ تب ایک عورت نے چکی کا پتھر ابی ملک کے سر پر گرایا اور اس کی کھوپڑی توڑ دی۔ تب اس نے اپنے سلاح بردار جوان کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ اور مجھے قتل کر، تاکہ میری بابت یہ نہ کہا جائے کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا تو وہ مر گیا۔ جب اسرائیل کے مردوں نے دیکھا کہ ابی ملک مر گیا تو ہر ایک اپنے گھر کو چلا گیا، اور خدا نے ابی ملک کی شرارت جو اس نے باپ کے ساتھ کی تھی کہ اپنے 70 بھائیوں کو قتل کیا اسی پر پھیر دی، اور شکیم کے لوگوں کی ساری بدی خدا نے انہی کے سروں پر ڈالی، اور یوتام بن یروب بال کی لعنت ان پر آئی۔